بٹ صاحب نے آج ایک ایسی دلیل دی ہے نا، آج اہل اسلام کے لیے جناب ایک چیلنج درپیش آ گیا. بٹ صاحب نے کہا ہے کہ اگر قرآن میں گردے کا ذکر نہیں ہے تو کیا گردہ ہی نہیں ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، ایک منٹ مجھے پین پینسل پکڑنے دیں. یاللہ ادھر دیکھیے آپ نے بھی عامر اکبر آپ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ آپ ایک دہائی سے اس پہ کام کریں، آج دلیل دیں، گردہ ثابت کریں قرآن کریم سے. بالکل صحیح بات. آیات نمبر بھی دینا، آیات نمبر بھی دے دینا کہ میں نہ نہ سر، یہ تو اس طرح کی دیکھیں تحقیق اور اس طرح کی دقیق اور عمیق اور لطیف قسم کے جو نقطے ہیں نا، یہ جماعت قادیانیہ کے نصیب میں جیلس ہو رہا ہوں اس وقت عظیم بٹ صاحب سے. آئی ایم ریئلی جیلس کہ اتنا تحقیقی آدمی، اتنا ہارڈ ورکنگ اور اتنا ریسرچر. یعنی مجھے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عظیم بٹ صاحب مرزا صاحب کے زمانے میں ہوتے تو بادشاہی مسجد میں مرزا صاحب ضرور پیش ہو جاتے. وہ میرے خیال سے بٹ صاحب کی وجہ سے رہ گئے ہیں پیر مہر صاحب کے سامنے جانے سے نا. تب اس وقت انفارچونیٹلی نہیں تھے یہ معاملہ. اچھا ایک اور بھی دلیل دے دوں، اگر تو ابھی تک آپ میں سکت باقی ہے، کچھ اور کہوں پھر میں. دیکھیں آپ نے آتے ہی چھکے چھڑا دیے ہیں. اب دیکھیں بٹ صاحب لاکن کے بعد گردہ دوسری دلیل ہو گیا اور تیسری جی بٹ صاحب نے کہا ہے کہ قرآن میں سے ایٹم بم ثابت کرو. او ہو، یہ تو انہوں نے ایٹم بم چلا دیا. او ہو یار عامر بھائی خدا یار کیا کہے بندہ. یار آتے ہیں مرزا غلام قادیانی کو ثابت کرنے، بات کرتے ہیں گردوں پہ. اچھا بٹ صاحب کا خاصہ یہ ہے کہ بٹ صاحب کی ریسرچ کا نزلہ ہر ایک ادیب اور ریسرچر کے اوپر گرا ہوا ہے، یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی. مرزا صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو حکمت کی باتیں میں کہتا ہوں اگر اس جیسی کوئی کہہ دے تو مان لو میں جھوٹا ہوں. اب مجھے یقین ہو گیا کہ عظیم بٹ صاحب کی جو باتیں منہ سے نکل رہی ہیں نا، اس جیسی باتیں بھی مجھے نہیں لگ رہا کوئی کہہ پائے. یہ حکمت بھری باتیں. اور جو کہا تھا نا کہ دلائل کی روح سے مخالف کا منہ بند کر دیں گے، وہ میرے خیال سے عظیم بٹ صاحب کی پیش گوئی ہو رہی تھی. پہلے تو عامر بھائی آج صبح نا ٹویٹر کے اوپر نا ذرا کچھ گلیچز آ رہے تھے، تو تقریباً نا 15-20-25 منٹ ایسے گزرے کہ ہم اس پہ نا کنیکٹ نہیں ہو پا رہے تھے. بٹ صاحب نے کہا کہ اس مناظرے کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا. میں نے کہا نا آج جو مرضی ہو جائے نا، مناظرہ آج ہی ہوگا. پھر بٹ صاحب نے کہا کہ پھر ادھر سے مجھے اجازت دیں ٹویٹر سے، پھر آپ آ جائیں اسٹریم یارڈ پہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہمارے بھائیوں کو. کہا ٹھیک ہے جی آپ اسٹریم یارڈ پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جناب ہمیں یہ شرف حاصل ہو سکا کہ ہم اسٹریم. اور ہاں ابھی جب میں عامر بھائی آپ کو بات بتاؤں گا نا، مجھے بھائی پہلے پانی پی لو. ابھی نہیں، پہلے پانی پیو. جی جی میں ایک منٹ ذرا پانی کے ساتھ سیب کا ایک مربع میں نے رکھا ہے، وہ بھی تھوڑا ٹیسٹ کر لوں. میں بھی پانی پی رہا ہوں، وہ بھی پی رہے ہیں بھائی، آپ بھی پیئے. وہ بہت بڑی ہیوی ہے. جی جناب. ابھی یہ نہ ہو بیوش ہو جائے بھائی. سنو جب پانی پی لیں تو مجھے بتا دیجیے گا. جی میں نے ابھی ایک سپ لگا لیا ہے. اللہ اکبر. اب سنیں ذرا. اللہ اکبر. اللہ آج تو ایمان تازہ. بٹ صاحب نے کہا ہے اگر کوئی مرزا غلام قادیانی کے جھوٹا ہونے پہ ایک خواب پیش کرے گا، میں 5 خواب پیش کروں گا. کوئی 5 لائے گا، 25 لاؤں گا. اب واہ 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 کیا بات ہے. یہ خواب ہے کہ جوڑ شلوار قمیض کا جوڑا ہے کہ جی تمہارے پاس اگر 2 سوٹ ہے تو میرے پاس 5 پڑے ہوئے ہیں. عامر بھائی وہ تو کہ محفل لگی یار، وہ بات سنائیں. وہ جو مرغے نہیں دیوار پہ بیٹھ کے یار، وہ تو بتائیں دوبارہ. وہ مرزا صاحب کو اصل میں خواب آیا کہ ملفوظات میں لکھا ہوا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا مرغا جو ہے وہ دیوار کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور دیوار کے اوپر بیٹھ کر نا اس نے کچھ عربی زبان کے اندر کہا ہے مرغے نے. صبح جب آنکھ کھلی تو مرزا صاحب کہتے ہیں بس اتنا یاد رہا ہے، انفقوا فی سبیل اللہ. ککڑ نے یہ کہا ہے چندہ جمع کرا دو، آپ کی پچھلی قسطیں پچھلی انسٹالمنٹس رہ گئی ہیں، چندہ جمع کرائیں. یعنی قادیانی ککڑ کو بھی خواب میں آ کے چندے کی ہی خیال آ رہے ہیں. جی اور عامر بھائی وہ بھی تو بتائیں نا، وہ جو کسی کے اوپر الہام کا چھینٹا پڑ گیا، اس کو پھر کیا الہام ہوا تھا؟ کون سا والا؟ وہ آپ یاد کرو. وہ مرزا غلام قادیانی کے ایک مرید پہ الہام کا مرزے کی نا الہام کا کوئی برکت کا چھینٹا پڑ گیا. پھر اس کو ایک الہام ہوا تھا کہ اٹھ ہوئے نماز پڑھ، سورہ نماز پڑھ. جی 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 اللہ. اور بھائیو اور میرے احمدی دوستو، یہ دیکھو میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں بھائی، یہ مرزا غلام قادیانی کے الہام آپ کو بتا رہے ہیں. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اس کا کوئی مرید تھا، وہ جاہل تھا، تو اس کو جناب وہ مرزا غلام قادیانی کی صحبت میں ہونے کے بعد اس پہ کوئی الہام کا چھینٹا پڑ گیا. اس چھینٹے کے نتیجے میں اس کو بھی الہام ہو گیا. الہام کیا ہوا؟ اٹھو سورہ نماز پڑھ. یار خدا کا خوف کرو. دیکھیں یہ اصل میں امتیاز بھائی یہ روحانی باتیں ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی نا. اصل میں مسئلہ یہ ہے، اس کے لیے آپ کو الہام کو، کشف کو، اجراء نبوت کو، وفات مسیح کو ماننا پڑے گا. اس کے بعد یہ دروازے کھلتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کھلتے. یہ بڑا ضروری ہے. عامر بھائی آپ نے بتانا ہے، ہم آپ کو حلفاً یہ بات پوچھ رہے ہیں، کیا یہ درست ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے فرشتے موٹی موٹی گالیاں نکالتے تھے؟ جی جی بالکل سر، وہ ہول سیل ریٹ کے اوپر نکالتے تھے 5-5 کلو کی. جی اب دیکھیں، اب لوگوں کو دیکھیں نا، اب دیکھ کے میری بات سنیے.
ایک عام احمدی کہہ سکتے ہیں دیکھو یہ مذاق اور بھائی خدا کے بندو اللہ کی قسم آگے بات دل سے میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہمارے نا بظاہر آپ ہنستا ہوا دیکھ رہے نا یا ہمارا دل روتے ہیں اللہ کی قسم کہ اس بندے کو ان باتوں کو اللہ کی وحی کہا جا رہا ہے، ان باتوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے قرآن کی مانند ہے، اٹھو سورہ نماز پڑھ ہیں، یہ مرغوں شرگوں والی بات ہے، یار خدا کا خوف کرو۔ اب یہی عامر بھائی یہی وجہ ہے، عامر بھائی یہی وجہ ہے کہ جب کوئی آدمی جماعت کے بقول بشیر بھائی کے جماعت کے نظم سے متنفر ہو کے جماعت میں سے نکلنا چاہتا ہے تو مرزا غلام قادیانی کے اسی دین نے اس کو دین سے وحی سے الہام سے نماز سے روزے سے اتنا متنفر کر دیا ہوتا ہے کہ وہ بجائے اسلام میں آنے کے دیریت میں چلا جاتا ہاں جی، بہت پیاری بات، تشکیک پیدا کرنا۔ ایک یہ ہے کہ جو اس کا تقدس ہے، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ نبوت ہو یا اللہ کے احکامات ہوں، یہ جس شخص کے اوپر آتے ہیں اس کے اوپر آپ کی دنیا اور آخرت کا انحصار ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کا غیر معمولی طور پر اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائد ہونا، خلق عظیم پر، اور پھر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بھی غیر معمولی طور پر، یعنی عمومی جو انسانی سطح ہے ریئیکٹ کرنے کی، بیہیو کرنے کی یا گفتگو کرنے کی یا لین دین کی، ان سے وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ اس کی آسان مثال میں صرف ایک چاول کا ایک دانہ چیک کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کے اندر ظلم، جبر، استبداد اور جسارتوں کے اور گستاخیوں کے پہاڑ جھیلے، 13 سال۔ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو سیرت نگاروں نے متفقہ طور پر یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے باشندوں کی امانتیں دے کر کہا تھا کہ ان کو رک کر کہنا کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوائی تھی آ کے لے لو۔ اس سے ایک بندے کا سینس آف رسپانسبلٹی اینڈ سیریسنس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا کریڈیبل ہے کہ اس نے 13 سال جو لائف تھریٹس دیکھے، جو اسٹرگل کی، اس کے باوجود اس کو یہ خیال رہا کہ میں لوگوں کی جو میرے پاس پڑی ہوئی امانتیں ہیں نا وہ واپس لوٹا کے جاؤں گا۔ یہ غیر معمولی ہے۔ آپ ہوتے، بشیر بھائی ہوتے، میں ہوتا، میں کہتا یار چلا جاتا ہوں، 1 سال بعد دے دوں گا، 5-6 مہینے بعد دیکھ لوں گا، کوئی بات نہیں، بعد میں پہنچا دوں گا، کون سا میں نے واپس نہیں آنا۔ بندے کے ذہن میں 100 خیال آتے ہیں کہ یار اپنے معاملات بعد میں دیکھ لوں گا۔ اچھا پھر یار ایمرجنسی صورتحال ہے، سب کو ہی پتا ہے کہ یار میرے اوپر کیا صورتحال تھی، بعد میں دیکھ لوں گا۔ نہیں، یہ ہے اعلیٰ خلق عظیم، ایک بندے کی سینس آف رسپانسبلٹی کہ میری طرف کوئی اشارہ بھی نہ کرے۔ ویر ایز اب مرزا غلام احمد قادیانی، یہ میں نے چاول ایک چیک کیا ہے اخلاق کی زندگی کا، صرف ایک دانہ۔ ویر ایز مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی چیک کریں، دھوکے، فراڈ اور کننگ طریقوں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ میں کوئی تعصب اور مبالغے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، خود مرزا غلام احمد قادیانی صفائیاں ہی پیش کرتا رہ گیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، پیسے یہاں لگ گئے ہیں براہین احمدیہ کے، ٹھیک ہے وہ ضیافت کے اندر خرچے ہو گئے، چندہ کم ہو گیا، پلیز تھوڑے سے پیسے، اچھا پینشن میں مجھے امام دین نے تھوڑا سا دھوکہ دے دیا، مجھے مینوپولیٹ کر دیا پینشن کے مسئلے کے اندر، اور پھر پراپرٹی کے ایشوز ہوں، سگنیچر کے ایشوز ہوں۔ آپ کو مکمل طور پر ایک آدمی اخلاقی لیول کی زبوں حالی، تنزلی اور پستی کی طرف دکھائی دیتا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ حقائق ہے، تعصب سے اور کسی قسم کے بائسنس سے بالاتر ہوگا یہ ایک چیز۔ اب ایسی صورت میں ایک بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے، میں بات ٹھیک ہے اس کا بیک گراؤنڈ بیان کر رہا تھا، مگر اب واپس اس کو جوڑتا ہوں اس چیز سے کہ امتیاز بھائی جو آپ نے چیز رکھی ہے نا کہ وحی و الہام کی جلال کو اور اس کے تقدس کو پامال کرنا ایک مطمع نظر ایک آدمی کا مخفی نظر آتا ہے، تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ وہ آدمی نبوت، رسالت، وحی، الہام، اللہ سے ہم کلام ہونے کا جو ایک تقدس تھا، ایک جلال تھا اس رشتے کا، اس کو مشکوک کرنے اور اس کو پامال کرنے اور اس کو جناب مجروح کرنے اور اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا اس بندے نے کام میرے خیال سے انجام دیا ہے۔ لہذا اسی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ مجھے مرزا غلام احمد قادیانی سے الہاد کی ایسی بو آتی ہے کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ شخص مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کو ملحد کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا کہ اس کی وجہ سے لوگ ملحد ہو جائیں۔ بالکل ایسی بات ہے اس لیے نا اس نے کہا نا، آپ جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، اس نے کہا کہ بھائی اگر میں جھوٹا ہوں تو سب اسلام جھوٹا، یعنی کہ یا تو مجھے مانو یا اسلام چھوڑو۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے عامر بھائی 2 آپشن دیے تھے کہ یا میں یا دہریت۔